اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا۔ یہ سورہ نساء کی 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں، 36، 37، 38۔ ان 3 آیتوں میں سے 36 نمبر یعنی پہلی جو آیت ہے وہ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی اور اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی میں نے اس لیے پڑھا کیونکہ اس دن کا ریکارڈ تھوڑا سا خراب ہو گیا تھا، کیونکہ ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو واٹس ایپ میں بھی ہماری بات سنتے ہیں، روزانہ انتظار میں رہتے ہیں، تو ان کے لیے صرف میں ترجمہ کر دیتا ہوں پہلی آیت کا، باقی تشریح کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ بعد میں یہاں سننے والے بولیں گے ووچ ووچ کیسا بولنے کا بولے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہی بنیاد ہے۔ انسان پیدا ہوا ہی اسی لیے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے اللہ کی عبادت کرے، تو اس عبادت میں کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا۔ عبادت کرنا بھی ہے اور عبادت میں کسی کو یہ ضروری ہے۔ اگر عبادت بھی کرے اور ساتھ ساتھ شریک بھی کرے اللہ کی ذات و صفات میں کسی اور کو، تو اس عبادت کا کوئی اعتبار نہیں۔ ایسے لوگ مشرک ہیں اور مشرکوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیا فائدہ؟ قرآن کریم میں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ لوگ بہت کوششیں کریں گے لیکن ان کی کوشش کچھ بھی کام نہیں آئے گی، بہت محنت کر کے رہیں گے دنیا میں لیکن ان کی محنت کل مرنے کے بعد دھول کی طرح اڑ جائیں گے سارے اعمالوں میں، کیونکہ انہوں نے شرک کیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو مشرکین کتنے بڑے بڑے مجاہدے کرتے ہیں لیکن زندگی میں شرک ہے۔ کیسے کیسے غیر مسلموں کے بارے میں سن، وہ ایک پیر پہ کھڑے ہو کر کے دریا میں کیا کرتے؟ پوجا پاٹ کرتے۔ اب کیا اللہ کو مانتے نہیں؟ کس کو معلوم، اللہ کو مانتے ہوں گے، ساتھ ساتھ کیا بھی کرتے ہو۔ مکۃ المکرمہ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے مخاطب تھے مشرکین، وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، ایسا نہیں، وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ ہم لوگ مشرک بولتے ہیں، ہم لوگوں کو کون آتا ہے دماغ میں؟ وہ لوگ آتے ہیں جو اسلام کو نہیں مانتے۔ ایسا نہیں ہے، اسلام کو مان کر بھی کوئی شرک کر سکتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ کی عبادت کر کے بھی کوئی آدمی کیا کر سکتا ہے؟ مشرک بن سکتا ہے۔ تو اللہ کے ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ بنیادی بات ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اس کے بعد فرمایا اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ تو سب سے پہلے اللہ کا حق ادا کرنا، اس کے بعد نمبر ہے بندوں کا، سمجھ، اور بندوں میں سب سے پہلے والدین، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ دار، ان کا بھی حق ادا کرو۔ اللہ نے دیا ہے، طاقت دی ہے، مال دیا ہے، تو ان کے اوپر خرچ کرو۔ والدین ہیں، رشتہ دار ہیں۔ کہاں اپنے مال اور جسمانی طاقت کو ادھر ادھر خرچ کرتے؟ سب سے زیادہ خرچ کرنے کا جو موقع ہے وہ والدین ہیں۔ والدین اس دنیا میں آنے کے تمہارے سبب ہیں، مجازی تمہارے خالق ہیں، اور وہ اولاد کے ساتھ بے غرض محبت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کا نمبر ہے وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، رشتہ دار میں بھائی بہن چاچا پھوپھی یہ سب آ گئے، ماموں خالہ دادا دادی نانا نانی فلاں فلاں، سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اچھے مسلمان اور اچھے انسان کی یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے، بندوں کا بھی حق ادا کرتا ہے۔
اور اس کے بعد فرمایا والیتامی والمساکین، یتیموں کا اور پھر مسکینوں کا حق ادا کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، والجار ذی القربی، اور قریبی جو پڑوسی ہیں ان کا، والجار الجنب، دور کے جو پڑوسی ہیں ان کا حق ادا کرو۔ اس کے بھی دو معنی میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے، اس کے دو معنی ہیں، قریبی پڑوسی، دور کا پڑوسی، اور ایک معنی ہے ذی القربی کا رشتہ دار پڑوسی، اور ہے غیر رشتہ دار پڑوسی، چاہے رشتہ دار پڑوسی ہو یا اجنبی پڑوسی ہو، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، قریب کا ہو دور کا ہو، ہر پڑوسی کے ساتھ کیا کرو؟ اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو۔ ہاں، ہم گھر خریدتے وقت بھی سب سے پہلے کیا دیکھتے؟ آس پاس دیکھتے کہ نہیں؟ ہاں، پڑوسیوں کا بھی کیا ہوتا ہے؟ ایک مول ہوتا ہے۔ اگر پڑوسی تکلیف دینے والے ہوتے ہیں تو اس جگہ ہم جانا پسند نہیں کرتے، چاہے کتنی بھی اس گھر میں فیسیلٹی کیوں نہ ہو، کیونکہ آزو بازو رہنے والے تکلیف پہنچانے والے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے اپنا کردار ایسا رکھے، اپنے اخلاق ایسے رکھیں کہ آس پاس کے پڑوس والے ہم سے سکون محسوس کرے، چین محسوس کرے، ان کو کوئی تکلیف ہم سے نہ ہو۔ تو اس لیے فرمایا پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو، والصاحب بالجنب، تھوڑی دیر کا جو ساتھی ہے اس کے ساتھ بھی، ہم نشین تمہارا اپنا ساتھی ہے، تھوڑی دیر کے لیے تم بیٹھے ان کے ساتھ، اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو، چاہے وہ سفر میں جا رہے ہو، بس میں، ریل میں، ہوائی جہاز میں، یا پھر یہ کہ دفتر میں، کارخانے میں، فلاں میں، جہاں بھی تم کام کرنے کے لیے جاتے، تھوڑی دیر کے لیے وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، گھنٹہ 2 گھنٹہ 1 دن، فرما اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو، وہ بھی تمہارا پڑوسی ہے۔ ایک ہے پڑوسی پرماننٹ پڑوسی، اور ایک پڑوسی ٹیمپرری، اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو۔ یہ اسلام جو تھوڑی دیر کا تمہارے ساتھ میں بیٹھا اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنے کا حکم ہے، تو سوچو نا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتی ہے بیوی، جو تمہارے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں بچے، ماں باپ، ان کے ساتھ، اور پڑوسی، کتنا اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ یہ اسلام ہے، اسلام یہ سکھاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وابن السبیل، مسافروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ماتحت غلام ہیں، باندی ہیں، نوکر چاکر ہیں، ملازم ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو۔ ہاں، ان کے ساتھ برا برتاؤ مت کرو، بڑا اثر ہوتا ہے اچھا برتاؤ کرنے سے۔ وہ لوگ تو، غیر لوگ تو بولنے کا نہیں، کیا بولتے؟ دیوتا ہی بول دیتے ہیں ان کو، کیا بول دیتے؟ ارے دیوتا سامان آدمی ہے، وہی بولتے ہیں۔ ہمیں دیوتا تو نہیں بننا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا مقرب بننا ہے، تو اس کے لیے اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، کیونکہ ہم خود کس کے ماتحت ہیں؟ اللہ کے ماتحت۔ ہم اگر اپنے ماتحت کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے تو اللہ کے ذات سے امید ہے کہ وہ اللہ بھی ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، دنیا آخرت میں اس کا بہترین بدلہ دیں گے۔ فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی شیخی بگارنے والے، فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں عبادت کرنے اور والدین فلاں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا، اس کے بعد کیا فرمایا کہ اللہ شیخی بگارنے والے، تکبر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ مطلب جن کے اندر تکبر، غرور اور شیخی بگارنے کی صفت ہوتی ہے، تو پھر وہ لوگ نہ اللہ کا حق ادا صحیح کرتے ہیں، نہ بندوں کا حق صحیح طور پہ ادا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کا بھی اور بندوں کا بھی حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے اندر تواضع لائے، عاجزی لائے۔ جس کے اندر تکبر ہو، یہ تکبر کرنے والا، غرور کرنے والا کسی کے بھی حق کو صحیح طور پہ ادا نہیں کرے گا۔ وہ تو گھمنڈ میں مبتلا ہوتا ہے، میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس عہدہ ہے، بس اس نشے میں رہتا ہے۔ اس نشے میں ہونے کی وجہ سے نہ ماں باپ کا خیال، نہ رشتہ داروں کا خیال، نہ فلاں کا خیال، نہ فلاں کا خیال۔ اس لیے فرمایا اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور یہ تکبر اور غرور ہی بنیاد ہے بخالت اور کنجوسی کے لیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کنجوسی اور پھر ریاکاری کی مذمت بیان فرمائی۔ ریاکاری اور کنجوسی کس کی بنیاد ہے؟ یہ تکبر اس کے لیے بنیاد ہے۔ جو تکبر کرتا ہے وہ آدمی کنجوس ہوتا ہے، وہ آدمی ریاکاری کرتا ہے۔ جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں تو نہیں خرچ کرے گا، جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے، جہاں اس کا شہرہ ہو، جہاں اس کی شہرت ہو، جہاں اس کا نام ہو، دکھاوا ہو، وہاں پر خوب خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا آگے الذین یبخلون
وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، کون ہے وہ تکبر کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ خود ان کے حالات کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جو بخالت کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں۔ اللہ نے مال اس لیے تو نہیں دیا کہ جمع کر کر کے رکھو اور سڑاؤ اس کو، یہ اس لیے دیا تاکہ آدمی اپنے اوپر بھی خرچ کرے، اور پھر وہ سارے جو جن کا تذکرہ پچھلی آیت میں آیا ان پر خرچ کرو، والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، ضرورت مند ہیں، جو جس قدر تمہارے پیسے کا محتاج ہے تم ان پر کیا کرو؟ خرچ کرو۔ جو خرچ نہیں کرتے فرمایا بخالت کرتے ہیں، بخالت کرتے ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، نہ صرف خود بخالت کر کے کنجوسی کر کے اپنا پیسہ بچانے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ لوگوں کو بھی کیا کرتے ہیں؟ بخالت اور کنجوسی کا آرڈر کرتے ہیں، اس کا حکم دیتے ہیں، اس کی ترغیب دیتے ہیں، ابھارتے ہیں کیوں خرچ کرتے ہیں۔ جیسے مدینہ کے یہودی مسلمانوں کو کیا کرتے تھے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، مسلمانوں پر خرچ کرنے سے روکتے تھے کہ تمہارے یہ گاڑی پسینے کی کمائی، تم خون پسینہ ایک کر کے جو تم کماتے ہو کہاں خرچ کر رہے ہو؟ اتنا تم خرچ کر رہے ہو یار، بڑھاپے میں تم بعد میں بے آسرا ہو جاؤ گے، بڑھاپے میں تمہارے کو یہی پیسہ کام آئے گا، اب اگر تم اس طرح سے اڑاؤ گے، خرچ کرو گے تو پھر تمہارے بڑھاپے میں تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے۔ اس طرح سے یہ کیا کرتے تھے؟ یہ یہودی منافقین مسلمانوں کو روکا کرتے تھے، کیونکہ مسلمان کی صفت نہیں ہو سکتی بخالت کرنا اور بخالت کا حکم کرنا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یجتمعان خصلتان، دو خصلتیں، دو عادتیں کبھی فی مؤمن، ایک مومن میں جمع ہو ہی نہیں سکتے۔ ایک ہے سوء الخلق اور ایک ہے بخل، برے اخلاق اور پھر کنجوسی۔ ایک مسلمان بد اخلاق ہو، بد کردار ہو، کیریکٹر لیس ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح ایک مسلمان بخالت کرے، کنجوسی کرے، ایک مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسلمان تو اللہ کی ذات اور اس کے خزانے پر یقین رکھنے والا ہے۔ جو اللہ کے خزانے پر یقین رکھتا ہے وہ کبھی اپنے پیسے میں کیا نہیں کرتا؟ اپنا حق نہیں جتلاتا۔ وہ یہ سوچتا ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، میں اللہ کے راستے پہ خرچ کروں گا، وہ اللہ کبھی کمی نہیں کرے گا۔ تو اس لیے ایک مسلمان کبھی بخالت نہیں کرتا۔ اسی طرح بد اخلاق، برے اخلاق سے پیش آنا، کسی کے ساتھ بدترین سلوک کرنا، مسلمان ایسا نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل بعید من اللہ وبعید من الناس وبعید من الجنہ وقریب من النار۔ فرمایا بخیل جو ہوتا ہے وہ اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے۔ لوگ بھی ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو بخالت دور ہوتے ہیں، اور فرمایا جنت سے بھی دور ہوتے ہیں۔ بخیل کیا ہوتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت سے بھی یہ لوگ دور ہوتے ہیں۔ پھر قریب کس کے؟ فرمایا وقریب من النار، جہنم کے قریب ہوتے ہیں۔ اور اس کے اپوزٹ میں سخی کے بارے میں فرمایا سخی، فرمایا قریب من اللہ، اللہ سے قریب ہوتا ہے، وقریب من الناس، لوگوں سے بھی قریب، وقریب من الجنہ، جنت سے بھی ایک دم قریب، اور دور ہوتا ہے بعید من النار، جہنم سے دور ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں کو سخی ہونا ہے، بخیل نہیں ہونا ہے۔ الذین یبخلون الناس، فرما الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخالت کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بخالت کا حکم کرتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، فرمایا وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، فرمایا چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو دیا ہے، چھپاتے ہیں۔ اللہ نے دیا ہے، کروڑوں پتی بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، کہاں ماں کے پیٹ سے خالی ہاتھ آئے تھے؟ اللہ نے دیا اپنے فضل و کرم سے، چاہے محنت مزدوری کر کے کمایا ہو یا پھر پڑھائی لکھائی کر کے کمایا ہو، یہ سب اللہ کا فضل ہی ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ نہیں میں بہت محنت کر، قارون کے جیسا نہیں بولنے کا۔ قارون نے بھی ایسا ہی کہا تھا جب اس کو کہا گیا تھا خرچ کر اللہ کے راستے میں، تو بولا تھا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس ایک ہنر ہے، میرے پاس ٹیلنٹ ہے، میرے پاس فلاں ہے، میں اس کی وجہ سے کمایا۔ کیا ہوا؟ حشر کیا ہوا؟ اس کا انجام کیا؟ آج کتنا بھی بڑا مالدار کیوں نہ ہو، وہ قارون کے پاؤں تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کتنے بھی بڑے مال، وہ کیا نام اس کو، نام کائی کے لیے لینے کا نہیں چاہیے نام کسی کا، جس کا نام اللہ نے قرآن میں لیا اس کے برابر کوئی بھی۔ ارے خزانے کی چابیاں ہیں نا، اس کو اٹھانے کے لیے بہت بڑے فوج کی ضرورت تھی۔ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، قرآن کے الفاظ ہیں، طاقتور پہلوانوں کی ضرورت تھی صرف چابی پکڑنے کے لیے، تو خزانہ کتنا وزن ہوگا۔
آج کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ اللہ نے دیا اپنے فضل سے، اس کو چھپاتے ہیں، خرچ نہیں کرتے۔ اللہ کے فضل میں صرف مال ہی نہیں، مفسرین نے لکھا ہے علم بھی، علم ہے نا، علم اللہ نے نالج دیا ہے، علم دیا ہے۔ یہ علم اللہ کا دیا ہوا، اس کو بھی چھپانا نہیں چاہیے، لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرنا چاہیے، حق بات کو بیان کرنا چاہیے، حق بات کو چھپانا نہیں چاہیے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ علم کا چھپانا، علم میں بخالت کرنا مال میں بخالت کرنے سے بھی برا ہے۔ سمجھ رہے؟ آج سچے علماء اگر ہوتے، اور پھر ہیں نہیں بول کے نہیں، سارے علماء سچے ہوتے تو آج ہمارے اندر بدعات، خرافات، رسم و رواج کی پابندی، ریت رواج کے مطابق چلنا، یہ سب ہرگز نہ ہوتا۔ کیا بولتے آپ؟ ہر ایک عالم سچ بات بولے، حق بات بولے، تو پھر مسلمانوں میں ساری خرافات آپ کو نظر آتی نہیں آتی۔ یہودی نہ صرف مال میں بخالت کرتے تھے، وہ علم میں بھی بخالت کرتے تھے۔ ان کو پتا تھا تورات میں کیا لکھا ہوا ہے، رسول اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، صحابہ اکرام کے بارے میں، لیکن اس بات کو کیا کرتے تھے؟ لوگوں سے چھپایا کرتے تھے، کہیں یہودی مسلمان نہ ہو جائیں، اس لیے اپنے لوگوں کو بولتے ہی نہیں تھے۔ بولیں گے تو بعد میں کیا ہوئے گا؟ اپنا میجورٹی کم ہو جا کر کے ہم مائنارٹی میں آ جائیں گے، وہ مسلمان بعد میں کیا ہو جائیں گے؟ میجورٹی میں آ جائیں گے۔ یہ ڈر تھا، یہ یہودی کیا کرتے تھے۔ تو صرف مال ہی فضل نہیں، اللہ کا فضل میں کون بھی شامل ہے؟ علم۔ اللہ نے جو سچا علم دیا ہے، صحیح علم دیا ہے، اس کو چھپانے والے بھی کون ہیں؟ اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ جس طرح مال چھپا کر کے رکھتے ہیں، مال کو خرچ نہیں کرتے، علم کو خرچ نہیں کرتے، فرمایا وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ ان کو اتنا ناپسند کرتے ہیں۔ فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے ان کافروں کے لیے اہانت آمیز، ذلت ناک، انسلٹ کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مہین کے معنی اہانت والا۔ وہ عذاب ایسا نہیں کہ خالی عذاب تکلیف، بلکہ اس میں انسلٹ بھی ہے، اس کی ذلت بھی ہے، اسے شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ ایسے عذاب کو ہم نے ان کافروں کے لیے تیار کیا۔ اللہ نے کافر فرمایا کن لوگوں کے لیے؟ کن لوگوں کے لیے؟ تکبر کرنے والے، بخالت کرنے والے، اور پھر اسی طرح لوگوں کو بخالت کا حکم کرنے والے۔ اسی لیے میں نے کہا مسلمان کبھی ایسا نہیں کر سکتا، اگر کر رہا ہے تو اپنے ایمان کے بارے میں اسے بہت سوچنا چاہیے صبح و شام۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یہ بخالت کرنے والے جو ہے نا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں بخالت کرتے ہیں۔ باقی فرمایا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ سمجھ رہے؟ ضرورت مندوں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر، رشتہ داروں پر، ماں باپ پر خرچ کرنے میں ان کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، کنجوسی کرتے ہیں، بخالت کرتے ہیں، لیکن وہی نام و نمود کے لیے، بڑے بڑے ہال بک کرنے کے لیے، بڑے بڑے ہال میں شادی کرنے کے لیے، 50 60 70 آئٹم کا دعوت کرنے کے لیے نام ہوتا ہے نا اس میں۔ ہاں میرے بھائیو، والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، سچی بولو آج قریب مسلمانوں کی حالت نہیں ہے۔ وہ کہاں سے آ جاتا ہے پیسہ شادی کے ٹائم پہ؟ غریب پوچھے تو آتا نہیں، غریب پوچھے تو آتا نہیں، ضرورت مند اس کے رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، ان کو دینے کے لیے ہاتھ نہیں آتا، لیکن وہی دکھاوا کرنے کے لیے پوری زندگی کی کمائی جوے کے مال کی طرح ہار جاتا ہے۔ جوے میں آدمی ہارتا ہے نا جی، جوا کیا اسے کیا بولنے کا؟ گیمبلنگ۔ کیسا ہارتا ہے؟ اللہ حفاظت فرمائے ایسے بری عادتوں سے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایسا پوری کمائی کیسا اڑا دیتا ہے، نہیں ہال میں، کھانے میں، اس میں۔ ولیمہ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے نا، بھائی میرا ولیمہ ہے، آپ اپنے گھر میں کیا کیا ہے؟ ہمارے نبی نے ایسا بھی ولیمہ کیا ہے۔ یہ سب سنت یاد نہیں آتا، خالی ولیمہ سنت ہی یاد آتا ہے۔ ولیمہ ہمارے نبی نے ایسا بھی کیا ہے۔ سفر میں کس کے پاس کیا ہے؟ لا دسترخوان بچھایا، سب نے اپنا اپنا جو بھی زاد راہ، توشہ، ٹفن، سنیکس رکھ دیا۔ ولیمہ ہوا تھا سفر میں، معاف کرنا، نکاح ہوا تھا، وہیں کیا ہوگا سفر میں
ولیمہ. کاش ایسا کوئی ولیمہ بھی کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایسے ٹائم پہ زندہ کرنا، خالی وہ سنت یاد آنے کا، کھانے پینے کا ذرا اس طرح کہ قربانی والی سنت بھی یاد آئے. کیا خیال ہے آپ کا؟ کبھی دعوت وات کچھ بھی نہیں، خالی مسجد میں آئے ہوئے بولتے نا 5 وقت کی نماز میں 5 نکاح ہو سکتے ہیں. 5 وقت کی نماز میں 5 نکاح ہو سکتے ہیں. اتنا سستا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے نکاح کو، ہم نے مشکل بنا دیا. خیر میں بات کیا کر رہا تھا، سیدھا شادی کو چلا گیا، کیونکہ شادی میں سب سے زیادہ آدمی فضول خرچی کرتا ہے. اور سیکنڈ نمبر انٹیریئر. انٹیریئر بولنے کا نا، او کیا یہ کیا ہے؟ یہ دکھاوا نہیں ہے کہ میں بھی کسی سے کم نہیں. میں جو بولتا ہوں نا لوگ خراب، تم نہ بھی پیسہ آتا تمہیں بھی سچ کرتے تھے بول کے تمہیں بولیں گے. اب ویسا پیسہ نہیں چاہیے بھائی، جو پیسہ ریاکاری میں خرچ ہوتا ہو، اللہ ایسے پیسے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ایسا پیسہ دے جو پیسہ اللہ کے نیک بندوں میں، ضرورت مند بندوں میں خرچ، اللہ کے راستے میں خرچ. کیا بولتے ہیں آپ؟ اللہ ایسا پیسہ ہم کو دے. تو یہ لوگ بخالت کرتے ہیں ضرورت مندوں پر خرچ کرنے سے، لیکن ریاکاری میں خرچ کرنے میں ان کا ہاتھ بہت لمبا ہے. فرمایا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. اور جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں نا، وہ شرک خفی ہے نا. ہم لوگ جو شرک ہے، ایک بت کے سامنے جھکنا، سجدہ کرنا، اس سے مانگنا، یہ شرک جلی ہے، سمجھ رہے. اور ایک شرک خفی ہے، دکھنے میں کیا ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے، دکھنے میں کیا ہے؟ روزہ رکھ رہا ہے، دکھنے میں کیا ہے؟ داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کر رہا ہے کس کے لیے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں. کس کے لیے؟ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ منافقوں کے بارے میں، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم یراؤون الناس. لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے. جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں، سورہ کہف پڑھتے ہیں، من کان یرجو لقاء اللہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہے اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے. اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے، یہاں شرک سے مراد کون سا شرک نہیں ہے؟ شرک جلی نہیں، شرک خفی. شرک خفی کا مطلب دکھنے میں اسلام، دکھنے میں توحید، اور اندر نیت کسی اور کو دکھانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے. یہ شرک خفی ہے. فرمایا دجال کے فتنے سے بھی بڑا خطرناک فتنہ ہے شرک خفی. یہ دکھنے میں نہیں آتا کون کس کے لیے کام کر رہا ہے، یہ صرف اللہ جانتا ہے. اس لیے فرمایا ریاکاری اللہ کو پسند نہیں ہے. اب پڑھتے نا جی، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. نماز بھی پڑھ رہا ہے لیکن دکھا رہا ہے. ایسے لوگوں کے لیے فویل للمصلین، ایسے نماز ان کے لیے تو بربادی ہے. فرمایا جو نماز جیسی اہم عبادت ہے اس کو پڑھنے والے کے لیے بھی بربادی. تو پھر خرچ کرنے پر جو ریاکاری کرتا ہے اس کو آبادی ملے گی، ایسے لوگوں کو بھی بربادی ملے گی. فرمایا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس. چنانچہ ایسے جو شادیاں ہوتے ہیں نا، فضول خرچی والے، سکسیس نہیں ہوتے. گن کے بتاؤں کیا میں، ہمارے ساؤتھ کینیڈا میں جو بڑے بڑے شادیاں ہوئے جس میں کروڑوں روپے خرچ ہوئے، آج لڑکا بھی لڑکی بھی تو کیا تک خوشی میں بول رہے بول کے تمہیں بولیں گے؟ خوشی میں نہیں بولنے کا. ہمارے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ سکسیس نکاح اس کا ہوتا ہے جو اپنا خرچہ سب سے کم کرتا ہے. اب اس کا الٹا لے لو نا، پھر جو سب سے زیادہ خرچ کرتے ہیں تو کبھی خوش نہ ہو. یہ صرف یادگار ہے، سدا بہار نہیں ہے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں یادگار نکاح کرتے لوگ، سدا بہار کرنے کی کوئی کوشش. سدا بہار کا مطلب ہمیشہ، سدا بہار کا مطلب ہمیشہ ان کا جوڑا سلامت رہے، اس کے لیے کم خرچ کرنا. فرمایا ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم. کتنا بھی بولو سمجھنے والے ہمیں نہیں. نک کو سمجھو کس کا جا رہا ہے کس کا آ رہا ہے. اپنے پیر پہ کلاڑی مارو، ہمارے کیا کرنے کا ہے؟ نہیں، ہمارا کام تو بولنے کا ہی ہے اور خود عمل کرنے کا ہے. خود عمل بھی کرنے کا ہے. ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر. فرمایا یہ اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے. تو ایمان والا ایسا کر ہی نہیں سکتا. اللہ پر، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے لوگ جو اللہ کے
لیے نہیں، لوگوں کے لیے خرچ کرتے ہیں، مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے جو خرچ کرتے ہیں، لوگ اللہ پر آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ جو شیطان کے کیا بولتے ہیں پھندے میں، اس کے جالے میں پھنسے ہوئے ہوں گے، ایسے ہی لوگ کریں گے۔ جن کے اوپر شیطان کا تسلط نہیں رہے گا وہ لوگ اس طرح کی حرکت نہیں کریں گے۔ اس لیے آگے فرمایا وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، جس کا کوئی شیطان ساتھی ہو وہ تو بہت برا ساتھی ہے۔ جس نے اپنا ساتھی کس کو بنا لیا، جس نے اپنا فرینڈ کس کو بنا لیا، جو شیطان بولتا ہے ویسے ہی کرتا ہے۔ ابھی آپ بولیں گے شیطان آپ کو بولتے گی، شیطان ضروری نہیں ہے بھوت کی شکل میں چاہے، وہ انسان کی شکل میں بھی آتے ہیں، کبھی بیوی کی شکل میں آتا ہے وہ کبھی پڑوسی کی، کبھی رشتہ دار کی شکل میں آتے ہیں۔ کیسے رہے، کیسے ایسا کر رہے، ویسا کر رہے، جورو بولتے کیسا با ہمیں ان کا کھائے نہیں گی، ہمیں ان کا کھائے نہیں گی، جا کو ہم نے بھی کھلانے کا ہے، لاؤ کھلاؤ، ہمیں کتنے دعوتیں کھائے، ہاں کس کس کے دعوتوں کو کھائے، پوچھ کو گئے، ابھی ہم نے بھی، ہمارا بھی فرض بنتا ہے نا، ہمارے بیٹے کی شادی میں ہمیں بھی کھلائیں، بول وہ کھلانے کے چکر میں۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، جس کا کوئی ابھی آپ بولیں گے ایسا سب کیسا، من الجنتی والناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنتی والناس، قرآن میں ہے وسوسہ ڈالنے والے صرف جنات نہیں ہوتے، الناس انسان بھی ہوتے ہیں۔ ہاں جس کا کوئی شیطانی صفت دوست ہو نا، وہ تو بہت برا دوست ہے، وہ تو اس کو ہمیشہ کیا ہی کرے گا، ارے برائی کا حکم کرے گا۔ شیطان کیا بولتا ہے، شیطان کے بارے میں قرآن کہتا ہے انما یامرکم بالسوء والفحشاء، شیطان کا کام ہی کیا ہے، برائی کا حکم کرنا اور بے حیائی کا حکم کرنا۔ غلط سلط جگہ میں خرچ کرنے کا ہی وہ بولے گا، اچھے جگہ خرچ کرنے سے بولے گا پیسہ ضائع ہو جائے گا، لاس ہو جائے گا، رک رک رک، ایسے جگہ میں خرچ کرنے میں نام ہو جائے گا، کام ہو جائے گا، پیسہ ہو جائے گا۔ اور زیادہ اگر ہے تو کیا کرے گا معلوم، یہ نہیں بھائی کیٹرنگ گیٹرنگ والوں کبھی روز ہی چلتے ہیں نا تمہارے پیسے سے، ہاں یہاں سے پیسے سے باتیں یاد آتی ہیں غریبوں کو خرچ کرنے میں سب یاد نہیں آتا۔ نہیں بھائی تم اگر اتنا بڑا نمنے میں اگر کرو گے نا، کتنے لوگوں کو فائدہ ہے۔ وہ جو پھول سجانے والے ان کا بھی ایک روزی، وہ پھول سجانے والے سب رہتے ہیں نا، اور پھر وہ سجا کیا کیا یہ کرتے ہیں نا، ان سب کو روزی، تمہارے پیسے سے کتنا بڑا فائدہ، سمجھ رہے ہیں۔ یہاں شیطان ہے نا تمہارے برے عمل کو بھی اچھا کر کے پیش کرے گا، اس لیے فرمایا جس کا کوئی شیطان ہو ساتھی ہونا وہ بہت برا ساتھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔